اللہ کے اوپر اعتماد کیجئے، اللہ نے اس کا حل بتا رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو پریشان مت ہو، ہمارا اعلان یاد رکھو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو تباہ اور برباد نہیں ہونے دے گا۔ کوئی اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ پالیسیوں سے اپنا نام واپس لے گا، لاکھوں روپے کو اپنے ٹھوکروں میں مار دے گا، اللہ اسے برباد نہیں ہونے دے گا، وہ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے ایسی جگہ سے دے گا جہاں اس کا ذہن و دماغ بھی نہیں گیا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور بالکل کلیئر بات ہے کہ اگر حرام مال سے بچوں کی پرورش ہوگی تو جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے بچوں پر اور لاڈلوں پر ذرا تو دیا آنی چاہیے، ذرا تو رحم آنا چاہیے۔ اگر حرام مال سے ان کی اگر ہم پرورش کر رہے ہیں تو گویا ہم ابھی سے انہیں جہنم کے لیے تیار ہیں کہ جاؤ بیٹے جہنم کی طرف جاؤ، جہنم کی دھمکی آگ کے پیچھے جاؤ۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، انیاء ہے نا بچوں پر۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے اس کے بارے میں بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہے 2 وقت کے بجائے ایک ہی وقت کھائیں گے، بہت اچھے کپڑے نہیں، عام کپڑے ہم پہنیں گے، لیکن ہم اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے یہ سود کے پیسے اور حرام کے پیسے کو اپنے بیڈ روم تک نہیں آنے دیں گے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، سوچنا پڑے گا، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر حوصلہ رکھیں گے اللہ کے سامنے، روئیں گے گڑائیں گے تو اللہ راہیں کھولیں گے۔ اللہ نے روزی کا ذمہ لے رکھا ہے، ہم اگر اس کے لیے سنگھرش کریں گے، جدوجہد کریں گے، اللہ حلال طریقے سے عطا کریں گے، اور جو ناجائز طریقے سے چاہے گا اللہ اسی طریقے سے اسے دے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو غذا جائے وہ غذا بالکل حلال اور پاکیزہ۔ ایک کام یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے، ارے دوسرا کام کائے کے لیے بہت غور سے سن رہے تھے، کائے کے لیے دوسرا کام اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے۔ کیا ہے دوسرا کام؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، اللہ والے بنے، بھلے آدمی بنے، تو ہم یہ کریں کہ ہم خود بھی نیک بنیں۔ ہمیں خود بھی نیک بننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ماں باپ کی نیکی کا اثر بچوں پر ضرور پڑتا ہے۔ اگر باپ نیک ہو، ماں نیک ہو تو بچوں میں بھی اچھائی کے اثرات آتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ماں باپ کا کریکٹر صحیح نہیں ہوتا، ماں باپ کے اخلاق صحیح نہیں ہوتے، ماں باپ اگر گناہ کے کام کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی اولاد پر ضرور پڑتا ہے۔ اگر باپ یہ سوچے کہ ٹھیک ہے میں گناہ کا کام کرتا ہوں، لیکن میں کب کرتا ہوں؟ میں اس وقت یہ کام کرتا ہوں جب رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے، اس وقت میں نشہ بھی کر لیتا ہوں، اس وقت میں کچھ فلمیں وغیرہ دیکھنی ہیں، موبائل پر ننگی تصویریں دیکھنی ہیں، اس وقت دیکھتا ہوں جب میرا لاڈلا دوسرے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے، رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے، تو میرے بچوں پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں، یہ اس باپ کی بھول ہے۔ چاہے وہ گناہ کا کام دن کے اجالے میں کرے یا رات کے اندھیرے میں کرے، اس کا اثر اس کے لاڈلے پہ پڑنا ہے، اس کے بچوں پر اس کا اثر پڑنا ہے۔ ماں یہ سمجھتی ہے نئی نویلی دلہن ہے، 1 سال پہلے نکاح ہوا اور اللہ کے فضل سے وہ امید سے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بھی کیا کر رہی ہے؟ وہ بالکل لاپرواہ ہے، جب دیکھو ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتی رہتی ہے، آپس میں میاں بیوی کے ساتھ خوب ٹینشن، گانا گلو، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، یہی سب چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ اور وہ ماں کیا سمجھتی ہے کہ ابھی تو بچہ میرے پیٹ میں ہے، یا یہ کہ بچہ ابھی تو میری چھاتی سے دودھ پی رہا ہے اور یہ ناسمجھ ہے۔ نہیں، یہ اس ماں کی بھول ہے، اس ماں کے کردار کا، اس کے اخلاق کا، اس کی نیکی کا، اس کی برائی کا، اس کے پیٹ میں پلنے والا
اس لیے ان حالات میں اس ہونے والی ماں کو تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ حجت بازی نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ باکردار ہوگی، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر رکھے گی تو اللہ اس کے لاڈلے کو بھی نیک بنائے گا۔ اس لیے ماں اور بہنوں کا کردار بہت زیادہ ہے بچوں کو نیک بنانے میں۔ اگر مائیں یہ ٹھان لیں تو بچوں کو بہت آسانی سے نیک بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے انہیں اپنے کردار کو ادا کرنا چاہیے، انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ عبادات کا یہ سیزن چل رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ آگے رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کو بھی وصول کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اچھی خاصی دیندار مائیں اور بہنیں بھی ان کا اچھا خاصا وقت افطار اور سحری تیار کرنے میں ہی چلا جاتا ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے نا بھائی، رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ہر ایک کو وصول کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کھانے پینے کے لیے، طرح طرح کی ڈشوں کے لیے، انواع و اقسام کے کھانے کے لیے پورا سال کبھی بھی یہ ڈشیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن صرف چند سموسوں کے لیے اور چند کھانے پینے کی چیزوں کے لیے پورا دن اور پوری رات برباد کر دی جائے، ماں اور بہنوں کی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ان کا بھی اپنا وقت ہونا چاہیے۔ جیسے مردوں کے لیے تراویح ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی تراویح ہے۔ جیسے مردوں کے لیے اعتکاف ہے، ان کے لیے بھی اعتکاف ہے۔ جیسے مردوں کے لیے ذکر و اذکار ہے، ان کے لیے بھی ذکر و اذکار ہے۔ انہیں تو اور زیادہ اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ ہم اگر یہ فکر کریں گے تو ہماری زندگی میں بھی دین آئے گا، ہماری زندگی میں بھی نیکی آئے گی، اور ہمارے بچے بھی ہمیشہ لہلہاتے رہیں گے۔ اس لیے ماں باپ کی نیکی کا اثر بچوں کے اوپر ضرور پڑتا ہے، تو اپنے لیے نہ صحیح کم از کم اپنے بچوں کے لیے نیک بننے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آپ حضرات ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نیک بنانے کی فکر کر رہی ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی پیش ہیں، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جس طرح تقریریں کی ہیں، جس طرح پروگرام پیش کیا ہے، اگر ہماری ماں اور بہنوں کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید مفتی صدام صاحب کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ کوئی بھی مدرسہ، کوئی بھی ادارہ، اگر کوئی محتمم یا اس کا ٹرسٹی یہ سمجھے کہ میں چلا لوں گا، یہ اس کی بھول ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک اس کو پورے سماج، پورے محلے اور سارے ذمہ داران کا تعاون نہیں ملتا، ان کی محبت نہیں ملتی، اس کے بغیر گاڑی آگے بڑھتی نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، آپ کا یہ مدرسہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس سال بھی کتنے بچے بتا رہے تھے، 3 بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا، 3 بچے حافظ قرآن بنے۔ یہ بہت بڑے خیر کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے آپ نے اپنے بچوں کو جو دین کے حوالے کیا ہے، اس مدرسے کے حوالے کیا ہے، آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، آپ نے کوئی بیوقوفی نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے بڑی عقل کی ہے۔ دیکھیے ایک وقت ایسا آئے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی اور منو مٹی کے نیچے قبر میں ہم دفن کر دیے جائیں گے۔ وہاں کیا ہوگا؟ قبر میں اندھیرا ہوگا، وہاں تاریکی ہوگی، پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، وہاں سانپ ہوں گے، وہاں بچھو ہوں گے، وہاں اژدہے ہوں گے، وہاں ہم چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ ہماری جائیداد، ہماری چودراہٹ، ہماری رشتہ داریاں، ہمارے تعلقات سب یہی کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، کوئی چیز ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گی۔ لیکن آپ یقین مانیے، آپ اعتماد کیجیے کہ آپ نے اپنے جس لاڈلے کو حافظ قرآن بنایا ہے، آپ نے اپنے جس لاڈلے کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کروایا ہے، قبر کی اس تاریکی میں بھی، اس عذاب میں بھی آپ کا وہ لاڈلا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کوئی آئے نہ آئے
لیکن آپ کا وہ لادلا وہاں ضرور پہنچ جائے گا، اور اس کے سینے میں جو قرآن کریم ہے اس کی روشنی سے وہاں کی تاریکی ختم ہو جائے گی، وہاں کا اندھیارا ختم ہو جائے گا، سانپ ہٹ جائیں گے، بچھو ہٹ جائیں گے، آپ کو چین ملے گا، آپ کو شانتی نصیب ہوگی۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے دنیا میں کم از کم ایک کام بڑی عقل مندی کر دی۔ اس لیے ہم ان کی قدر و منزلت آج اس وقت سمجھے نہ سمجھیں، اللہ نے انہیں بڑا انمول بنایا ہے۔ ان کا مہت اس دن سامنے آئے گا جب دنیا کے سارے سکے فیل ہو جائیں گے، ڈالر نہیں چلیں گے، پاؤنڈ کام نہیں آئیں گے، آپ کے 500 کے یہ نوٹ دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے۔ آج تو آپ چاہیں جتنی مرتبہ چاہیں مدرسے کے کھاتے میں وہ نوٹ لکھا کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ نوٹ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت آپ نے جس کو حافظ قرآن بنایا ہے، آپ نے جس بچے کو دیندار بنایا ہے، اس وقت یہ سکہ کام آئے گا، یہ آپ کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ آپ حافظ قرآن کی عظمت کو سمجھیے، اللہ جب فیصلہ کر دیں گے کچھ لوگوں کے لیے جنت کا اور کچھ لوگوں کے لیے جہنم کا، سب کے اوپر کپ کپی تاری ہوگی، کسی کی ہمت نہیں کہ اللہ کے اس ڈیسیژن کے بعد انگلی اٹھا سکے، اپنی زبان ہلا سکے۔ لیکن آپ حافظ قرآن کی عظمت پر قربان جائیے کہ آپ نے اپنے جس بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، کہاں یہ سب الفاظ ہے؟ کون بچے بنے؟ نام تو بتاؤ، نام بتاؤ۔ جناب عاقب کھیڑا سے اور شعیب بھائی ہے ماشاءاللہ۔ یہ جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں، جیسے عاقب کی بات کر رہے ہیں، تو اس دن حافظ عاقب والا سکہ کام آئے گا جب لوگوں پر کپ کپی ہوگی، پریشان ہوں گے لوگ، کیونکہ اللہ نے جہنم کا فیصلہ سنا دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس خطرناک سچویشن میں بھی عاقب آگے بڑھے گا اور اللہ سے کہے گا کہ خدایا یہ آپ نے جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے، میرے اللہ یہ تو میرے دادا ہیں، میرے چچا ہیں، دنیا میں مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، تو اللہ اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے اس حافظ عاقب کی دادی کے لیے، دادا کے لیے، اس کے نانا کے لیے، اس کی نانی کے لیے، اس کی چچی کے لیے، اس کی پھوپھی کے لیے، اس کی خالہ کے لیے، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اللہ پاک اس حافظ قرآن کی ریکویسٹ پر، اس کی گزارش پر اللہ پھر سے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ لوگوں اس دن ان حفاظ کی عظمت کا احساس ہوگا، ان کا مہتو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے آپ قابل مبارکباد ہیں، ہمارے یہ بچے قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین قابل مبارکباد ہیں، ان کے باپ کے سر پر ایک نہیں ڈبل تاج سجایا جائے گا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ خدایا میں کوئی اتنا بڑا اللہ والا تو نہیں تھا، آخر میرا اتنا سمان کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کہیں گے کہ تیرا عمل نہیں تھا، لیکن تو نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، اس کی وجہ سے تجھے ڈبل تاج دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ان کے والدین قابل احترام اور قابل مبارکباد، اور اسی طرح ان سے زیادہ ان کے جو اساتذہ ہیں۔ کئی بچے تو مدرسے میں آ جاتے ہیں اور وہ خود تو نہیں سیکھتے، ان کے اساتذہ رات دن ان کے پیچھے محنت کرتے ہیں، انہیں بناتے ہیں، انہیں سنوارتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ان پر تیز نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مفتی صدام صاحب ہنستے ہوئے آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن ان کے سینے میں آگ لگی ہوتی ہے کہ کس طرح مجھے اپنے ایک ایک بچے کو بنانا ہے، ایک ایک بچے کو بنانا ہے۔ اور یہ جیسے ماربل کی گھسائی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ یہ گھسائی کرتے ہیں، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت بچے اور بچیوں کو دیتے ہیں، تب یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اسٹیج پر علماء کے سامنے آ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں، نعت سناتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور بدلے میں ہمیں کیا دیتے ہیں؟ ارے وہی چند ہزار تنخواہ، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے محنت بھی نہیں کرتے، یہ تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنی قوم کے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے اساتذہ قابل مبارکباد، مفتی صدام صاحب قابل مبارکباد، ان کے رفقائے قابل مبارکباد، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ جو حضرات یہاں سے یہ جو اس کونے سے بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارے بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک جو بیٹھے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد، اور جو اب تک کھڑے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد۔
जो मुझे नजर आ रहे हैं वो भी काबिल मुबारकबाद है, और जो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं वो भी काबिल मुबारकबाद हैं, उन्हें भी बधाई मिलनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप हज़रात की मोहब्बत से और आपके ताउन से ये मदरसा चल रहा है, आपकी गाड़ी कमाई से, आपके सपोर्ट से ये हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं। इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करने वाले, इस्लाम के ये सिपाही तैयार हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आपका ये ताल्लुक, आपकी ये मोहब्बत मदरसे के साथ, दावत व तबलीग के साथ, उलमा के साथ, बुजुर्गों के साथ, मुफ्ती सद्दाम के साथ, कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ ये ताल्लुक और ज्यादा मजबूत हो, मुस्तहकम हो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप हज़रात को भी तौफीक अमल से नवाजें। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।